بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ موضوع گفتگو علائم ظہور امام زمان علیہ السلام، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے ایک حاکم کہ جس کا نام ہوگا عبداللہ، اور اس کی موت علامت ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو۔ پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ تطبیق کرنا صحیح نہیں ہے، یعنی اس عبداللہ ابن عبدالعزیز کی موت کے بارے میں یہ کہنا کہ اب امام کا ظہور ہونے والا ہے چند دنوں میں، یہ کام غلط ہے، باطل ہے، گناہ ہے۔ اور روایات میں بہت واضح بیان ہوا کذب الوقاتون، تطبیق نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے کہ یہ عبداللہ مراد ہو، ممکن ہے کہ اس عبداللہ سے مراد عبداللہ کنگ آف جارڈن ہو، اور ممکن ہے کہ وہ بھی مراد نہ ہو، بعد میں کوئی عبداللہ آئے اور اس عبداللہ کی موت کے بعد امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو۔ تو کون ہے یہ عبداللہ؟ اس کے بارے میں نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حجاز کا حاکم ہے، بلکہ احتمال دیا جا سکتا ہے، کیونکہ حجاز کی حکومت اس وقت یا سعودی عرب کی بالفاظ حکومت جو دنیا کی واحد حکومت ہے جو خاندان کے نام پر ہے، اور سوال کیا جائے ان سے کہ اس خطے کو کہ جس کو جزیرۃ العرب کہا جاتا تھا، حجاز کہا جاتا تھا، اس کا جو تم نے نام بدلا کیا یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علاقے کو سعودیہ کہا تھا؟ یہ مفتی، یہ درباری ملا، یہ وہابی و سلفی ملا کہ جو ہر چیز کو بدعت کہتے ہیں، سوال کیا جائے کہ سعودی عرب کا دن منانا بدعت ہے یا نہیں، حجاز یا جزیرۃ العرب کا نام سعودی خاندان پہ رکھنا بدعت ہے یا نہیں۔ ہمارے نزدیک تو قومی ترانہ بدعت نہیں، لیکن ان سے سوال کیا جائے کہ سعودی عرب کا قومی ترانہ بدعت ہے یا نہیں، یہ تو بالکل الگ موضوعات ہیں۔ اور جو دنیا بھر میں انہوں نے خرابکاریاں کی، جو فتنہ و فساد کیا، اور جس طرح سے انہوں نے ظلم کیا، اسلام کو بدنام کیا، اہل سنت کی خلافت عثمانیہ کو ختم کیا، خلافت عثمانیہ کے ہاتھ میں جو ممالک تھے ان کو تقسیم کیا، اور سعودی عرب کے بارے میں اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے تو اس کو ہم ایک مین پوائنٹ دیں کہ جو روش اس وقت IS کی تھی کہ قتل کیا جائے، مارا جائے، لوگوں کو شہروں پہ قبضہ کیا جائے اور ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، عیناً یہی روش تھی سعودی خاندان کی۔ اور سعودی خاندان نے نجد سے اسی طرح سے اپنا فتنہ شروع کیا تھا 18ویں صدی سے، اور اس کے بعد 1932 پہ انہوں نے پورے علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ ان کے ہی قبضے میں اس وقت یمن کے بھی کچھ علاقے ہیں، بالکل الگ موضوع، طرح سے انہوں نے اسلام کو بدنام کیا، یہ الگ موضوع۔ تو ان سارے موضوعات سے تو صرف نظر کرتے ہوئے اصل موضوع کی جانب آتے ہیں، عبداللہ کی جانب۔ کہ آیا روایتوں میں حجاز کے حاکم کا ذکر ہے؟ تو یہاں پر ہم بعض روایتیں بیان کریں گے، ایک دو اور موضوعات بیان کریں گے کہ جو روایتیں نہیں ہیں لیکن وہ غلط مشہور ہو رہی ہیں، اور مومنین کو چاہیے کہ ان کا انکار کریں اور انٹرنیٹ پہ اس قسم کی غلط روایتوں کو نہ پھیلنے دیں۔ ایک روایت جو بحار الانوار میں بھی اس کا ذکر ہوا، وہ روایت یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اس روایت کو نقل کیا جناب ابی بصیر نے۔ امام فرماتے ہیں من یضمن لی موت عبداللہ اضمن لہ القائم، جو ضمانت لیتا ہے عبداللہ کی موت کی، میں ضمانت لیتا ہوں اپنے قائم، میں ضمانت لیتا ہوں اس کے لیے قائم۔ ثم قال، پھر امام نے فرمایا اذا مات عبداللہ لم یجتمع، جب عبداللہ مرے گا تو لوگ ایک قول پر اجماع نہیں کر پائیں گے، لم یجتمع الناس، تو لوگ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو پائیں گے، بعدہ علی احد، کسی ایک پر جمع نہیں ہو پائیں گے، ولم یتناو ھذا الامر دون صاحبکم، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یعنی عبداللہ کی موت کے بعد جس علاقے کا بھی عبداللہ حاکم ہوگا وہاں پر لوگ کسی ایک پر جمع نہیں ہو پائیں گے، یعنی کسی ایک کے بارے میں رائے قائم نہیں ہو پائے گی، اور یہ اختلاف چلتا رہے گا یہاں تک کہ تمہارے صاحب کا ظہور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وَيَذْهَبُ مُلْكَ السِّنِينَ وَيَسِيرُ مُلْكُ الشُّهُورِ وَالْأَيَّامِ، وَيَذْهَبُ مُلْكُ السِّنِينَ، اور یہ سالوں کی حکومت ختم ہو جائے گی، وَيَسِيرُ مُلْكُ الشُّهُورِ وَالْأَيَّامِ، اور یہ سالوں کی حکومت مہینوں اور دنوں کی حکومت میں بدل جائے گی، یعنی کوئی بھی حکومت سالوں نہیں چل پائے گی، کچھ دن چلے گی۔ تو جناب ابو بصیر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا قلت یطول ذالک قال بلہ، قال بلہ، کہ میں نے کہا امام سے کیا یہ سلسلہ کافی عرصے چلے گا؟ قال، یعنی امام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یعنی زیادہ دن نہیں چلے گا یہ سلسلہ۔ اس روایت سے نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ شاید وہ یہ عبداللہ۔ اب یہاں پر یاد رکھیں لفظ حجاز بھی نہیں ہے، مکہ بھی نہیں ہے، مدینہ بھی نہیں ہے، لیکن کچھ اور روایتوں کو اگر ملائیں تو کچھ محسوس ہوتا ہے اس سے، لیکن نام نہیں ہے وہاں پر، تو کہا جائے گا کہ ممکن ہے یہ حجاز کا حاکم ہو اور ممکن ہے یہ عبداللہ ہو۔ ایک روایت جو اس وقت انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ چل رہی ہے، اور وہ روایت اصلاً صحیح نہیں ہے، نہ شیعہ کتابوں میں ہے نہ سنی کتابوں میں۔ اس کتاب کا مؤلف بھی کوئی مشہور شخص نہیں ہے، محمد علی طباطبائی
کے نام سے کتاب چھپی ہے، میاتان و خمسون علامہ، 250 علامتیں امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی، وہاں پر یہ روایت ہے، لیکن یہ روایت نہیں ہے، اصلا یہ جھوٹ ہے، بالکل اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب اگر یہ روایت ہو بھی تو کسی کتاب میں ہوگی، وہ کتاب پیش کرنی چاہیے۔ ہمیں اجازت نہیں ہے اس چیز کی، کوئی شخص کہے کہ جی میں نے ایک روایت پڑھی تھی، اب آپ لکھ لیں اس کو، کہا جائے گا اور روایت آپ نے کہاں سے پڑھی تھی، وہ ہمیں دکھائیے، پرانی کتاب دکھائیں، اس کا صفحہ دکھائیں۔ وہ جملہ کیا ہے، یحکم الحجاز رجل اسمہ اسم الحیوان، کہ حجاز پر ایک شخص حکومت کرے گا جس کا نام حیوان پر ہوگا۔ پھر ہم بتائیں یہ روایت نہیں ہے۔ اذا رأیت حسبت الحول من بعید واذا اقترنت منہ لا تری فی عینہ شیئا، جب تم دور سے دیکھو گے تمہیں بھینگا لگے گا، جب قریب جاؤ گے تو اس کے تمہیں آنکھ میں کچھ نظر نہیں آئے گا، یعنی بھینگا نہیں نظر آئے گا۔ یخلفہ اخ لہ عبداللہ، اس کا جانشین اس کا بھائی عبداللہ بنے گا۔ ویل لشیعتنا منہ، ہمارے شیعوں کی ویل ہو، ہمارے شیعوں کی شامت ہے اس کے ہاتھوں۔ اور یہ جملہ امام نے 3 دفعہ کہا، بشرونی بموتہ وبشرکم بظہور الحجہ، تم مجھے بشارت دو اس کی موت کی، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اپنی حجت کی ظہور، یعنی امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی۔ یہ روایت پھر ہم بار بار بتائیں کہ نہ شیعہ کتابوں میں ہے نہ سنی کتابوں میں ہے، اور عام طور پہ لکھا جاتا ہے مسند احمد ابن حنبل، وہاں پر اس روایت کا کوئی وجود نہیں ہے، اور شیعہ کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ واقعی یہ روایت ہو، لیکن کہاں سے آئی یہ روایت، جب تک اس کی کتاب نہ دکھائی جائے، کون سی کتاب ہے، کہاں سے ہے، اس وقت تک ہمیں ماننے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر اس طرح سے اس قسم کی جعلی روایتوں کو مان لیا جائے تو دروازہ کھل جائے گا جعلی روایتیں بنانے کا۔ جس طرح سے ایک روایت آج کل مصری کے بارے میں چل رہی ہے کہ مصر کا ایک حاکم ہوگا جس کا نام کے جو وسط ہے اس میں حسن ہوگا اور ابتدا میں جو ہے وہ رسول کا نام ہوگا، تو یہ بالکل ایک غلط روایت ہے، اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، یہ ساری جعلی روایتیں ہیں۔ ممکن ہے کہ اس طرح سے ایک سلسلہ شروع ہو اور بعد میں صحیح روایتوں کو بھی مشکوک کر دیا جائے اور لوگوں کے دل میں ڈالا جائے، جس طرح سے یہ روایت جعلی ہے اس طرح سے اور روایتیں بھی جعلی ہوں، تو یہ ممکن ہے دشمنوں کی ایک سازش ہو۔ اب ایک روایت جو علائم جو غیبت شیخ طوسی میں نقل ہوئی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، ان بکر ابن حرب عن الصادق علیہ السلام لا یکون فساد ملک بنی فلان حتی یختلف سیفا، کہ اس حکومت کا اختتام نہیں ہوگا جب تک کہ ان میں آپس میں تلواریں نہ چلیں۔ یہاں پر کیا مراد ہے؟ تو احتمال دیا جا سکتا ہے کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام حجاز میں تھے، کیونکہ اس وقت بھی امام زمان علیہ السلام کا اگر کوئی سب سے بڑا دشمن ہے، اس وقت بھی کوئی اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن ہے کہ جو مکے کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے، مدینے کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے، کربلا نجف کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روزے کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے، سامرہ پہ بھی حملہ کر رہا ہے، وہ وہابی ہیں۔ تو سب سے بڑی اس وقت جو تحریک ہے اہل بیت کے خلاف، یاد رکھیں کہ وہ یہ نواسب اور یہ خارجی ہیں جو وہابیوں کی صورت میں۔ البتہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہر وہابی ایسا نہیں ہے، بعض وہابیوں کو خود نہیں پتہ کہ وہ خارجی اور ناصبی اور دشمن اہل بیت ہو چکے ہیں، تو ممکن ہے کہ یہاں پر مراد امام کی یہی ہو۔ فَإِذَا اخْتَلَفُوا كَانَ عِنْدَ ذَلِكَ فِسَادُ مُلْكِهِمْ، تو یہاں پر روایت بیان ہوا لا يَكُونُ فِسَادُ مُلْكِ بنی فلان حَتَّى يَخْتَلِفُوا سَيْفًا، یہاں تک کہ جب ان میں آپس میں جب تک تلواریں نہ چلیں، اور یہ کون ہوں گے لوگ؟ بنی فلان XYZ قبیلہ۔ فَإِذَا اخْتَلَفُوا كَانَ عِنْدَ ذَلِكَ فِسَادُ مُلْكِهِمْ، اور جب ان میں اختلاف ہو جائے، جب ان میں پھوٹ پڑ جائے تو یہ ان کی حکومت کا اختتام ہوگا۔ غیبت طوسی پیج نمبر 446۔ اسی طرح سے ایک روایت نقل ہوئی۔ اب یاد رکھیں کہ جب یہ اختلاف ہوگا تو اس میں آپس میں ایک دوسرے کے لوگ یہ ماریں گے۔ اب اگر ان کے حوالے سے بات کی جائے، خود سعودیوں کے حوالے سے، تو یہاں پر کمپٹیشن تو چل رہا ہے۔ عبداللہ کے بعد جو یہ حاکم آیا ہے، اس نے آتے ہی اپنے بیٹے کو پاور دی ہے، اور بیٹے نے آتے ہی بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو معزول کیا ہے، اور یہ چیز سبب بن رہی ہے اختلاف کا۔ آپس میں بھی یہ خوف کے عالم میں ہے۔ نواز شریف کو جو انہوں نے اپنے بلایا ہے، اس کی بھی ایک وجہ جو عام طور پہ بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے ملک کی سیکیورٹی نہیں بلکہ اپنی سیکیورٹی کے لیے بلایا ہے، اور یہ بھی ممکن ہو کہ کچھ مدد مانگی ہو عراق کے خلاف یا یمن کے خلاف، اور ظاہر ہے کہ یہ عراق اور یمن کی خبروں کو نہیں لائیں گے، لیکن اس جانب بھی توجہ رہے کہ پاکستان کی آرمی پہلے بھی بحرین میں اپنے ریٹائر فوجیوں کو بھیج چکی ہے، تو ممکن ہے کہ دوبارہ یا تو بحرین میں بھیجنے کی بات ہو، یا یمن میں بھیجنے کی بات ہو، یا عراق میں بھیجنے کی بات ہو، یا یہ سعودی عرب کی سیکیورٹی کے لیے فوجیوں کو مانگا ہو، یا یہ کہ اپنی سیکیورٹی کے لیے مانگا ہو، کیونکہ ان کو آپس میں اپنے ہی خاندان میں بہت زیادہ خطرے۔ اب اس کا ایک نتیجہ یہ نکلے گا اگر یہ ہے وہ خاندان، یا یہ کہ کوئی اور خاندان ہے، جو بھی خاندان ہے خدا بہتر جانے، اور کہاں کا یہ بادشاہ ہوگا، امکان یہ ہے کہ یہ حجاز کا آخری بادشاہ ہوگا۔ اس وقت جو لوگ پاور میں ہیں یہ سدیر قبیلے کے ہیں، ان کی مائیں سدیر قبیلے کی ہیں۔ پہلے جو لوگ پاور میں تھے ان کی ماں کا تعلق تھا
شمری قبیلے سے۔ ان دونوں قبائل کا بھی آپس میں اختلاف ہے، ان کے بچوں کا بھی آپس میں اختلاف ہے، گو کہ باپ جو ہے وہ تو نجدی ہے عبدالعزیز، لیکن کیونکہ مائیں الگ الگ ہیں تو بچوں میں بھی اختلاف ہے۔ اب اس اختلاف کا کچھ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ جو بعض جگہ روایات میں بیان ہوا ان من علامات الفجر حدث یکون بین الحرمین، فرج۔ اب یہاں پر یاد رکھیں کہ روایتوں میں جب فرج آتا ہے تو اس کے معنی دو ہیں، یعنی مومنین کی آسانیاں، یہ بھی فرج ہے، اور فرج سے مراد یہ بھی ہے کہ مومنین کی آسانی ظہور کے ذریعے سے۔ تو یہاں پر بیان ہوا ان من علامات الفرج، یا تو یہاں پہ کہا جائے کہ مومنین کی آسانی، شیعوں کی آسانی، یا یہ کہ ظہور اس کی ایک علامت ہے، اس آسانی کی اور ظہور کی کیا، کہ ایک واقعہ پیش آئے گا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ تو راوی نے سوال کیا، یہ روایت نقل ہوئی امام رضا علیہ السلام سے، جناب بزنطی نے نقل کیا امام رضا علیہ السلام سے، امام فرماتے ہیں ان من علامات فرج حدث یکون بین الحرمین، قلت ای شیء یکون الحدث، تو جناب بزنطی نے فرمایا کہ کیا واقعہ پیش آئے گا؟ قال عصبیت تکون بین الحرمین، کہ عصبیت کے معنی ہے تعصب۔ اب یہ تعصب علاقائی بھی ہو سکتا ہے اور مذہبی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقائی تعصب ہے، قبیلوں کا تعصب ہے۔ عصبیت تکون بین الحرمین یقتل فلان من ولد فلان 15 کبشن، کہ بنی فلان کے افراد بنی فلان کے قبیلے کے 15 جوانوں کو قتل کریں گے۔ اب اگر کہیں یہ سننے میں آئے کہ سعودی عرب کے خاص قبیلے کے 15 افراد مارے گئے، اس وقت بھی تطبیق نہیں کر سکتے، لیکن کہا جائے گا شاید یہ ایک علامت۔ اسی طرح سے قرب الاسناد میں نقل ہوا یقتل فلان من آل فلان 15 رجلا۔ جب کپشن کہا جائے تو کپش کے معنی عام طور پہ ہیں بھیڑ کے، لیکن محاورتاً اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جوانوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ عرب دنیا کے حالات خراب ہوں گے۔ پہلی چیز یہ کہ بہت زیادہ بے غیرتی ہوگی، بزدلی ہوگی، کہ جو اس وقت پوری دنیا عرب میں نظر آ رہی ہے۔ ایک روایت جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی، آپ فرماتے ہیں ویل لطغاة العرب من شر قد اقترب، ویل ہو عرب کے طاغیوں پر کہ جو شر انہیں قریب ان تک پہنچنے والا ہے۔ اسی طرح سے یہ روایت ہے غیبت نعمانی کی۔ پھر غیبت نعمانی میں ایک روایت نقل ہوئی سیف القاۃ بین العرب، عربوں میں آپس میں تلواریں چلیں گی۔ اب یہاں پر ایک اور موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ ظہور سے پہلے ذکر ہے بنو عباس کا، تو کیا یہ خاندان بنو عباس ہے؟ تو سعودی تو خود اقرار کرتے ہیں کہ خیبر کے یا قینقاع کے یہودی خاندان سے ہیں یہ لوگ، ان کی نسل قینقاع یا خیبر کے یہود میں سے ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم کنورٹ ہو گئے، لیکن بظاہر تو نہیں لگتا یہی ہے کہ ابھی تک یہ اسلام کے خلاف ہی لگے ہوئے ہیں۔ اسی عبداللہ کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید یہ عبداللہ وہ نہیں ہے، کیونکہ اس عبداللہ کی موت حج کے ایام میں نہیں ہوئی، اور وہ عبداللہ جو ہوگا اس کی موت ہوگی حج کے ایام میں، اور خبر اس کی نشر ہوگی کہ جب لوگ عرفات میں ہوں گے۔ بیننا الناس وقوفا بعرفات اذا آتاهم راکب ناقۃ یخبرهم بموت خلیفہ وعند موته فرج آل محمد، کہ اس عبداللہ کی موت کی خبر عرفات میں آئے گی وقوف کے دوران، کہ جب ایک تیز اونٹنی پر سوار ایک شخص آئے گا، لوگوں کو خبر دے گا، اور اس کی موت میں کیا ہوگا؟ مومنین کے لیے اور شیعوں کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ ایک تو یہ معنی ہو سکتا ہے، کیونکہ فرج کے ایک معنی یہ ہے، کیونکہ اس روایت میں وَعِنْدَ مَوْتِهِ فَرَجٌ لِآلِ محمد، یعنی آل محمد کے لیے آسانی ہوگی، اور فرج کے ایک معنی جو روایتوں سے نکلتے ہیں وہ ہیں امام کا ظہور ہوگا۔